بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ۔ مکہ میں سردیوں کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ ایک سرخ و سفید خوبصورت جوان رانا مکہ سے باہر ایک ٹیلے پر ایک شان سے سینہ تان کے کھڑا تھا، جبکہ اس ٹیلے کے نیچے قریش مکہ کا ایک جتھا اس غرض سے کھڑا تھا کہ اس ٹیلے والے جوان کو جلد از جلد پکڑ کر اس کا خون بہایا جائے یا کم از کم اسے مار پیٹ کر مکہ لے جایا جائے اور قید کی سختیوں سے اس کا ایمان کمزور کیا جائے۔ مگر قریش جانتے نہ تھے کہ اس جوان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مضبوطی میں یوں بنایا تھا کہ اب وہ موت کے خوف سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس جوان کا ایک مقصد تھا، اور ہر بامقصد انسان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے علاوہ ہر چیز کو ثانوی سمجھتا ہے اور اپنے مقصد کو پانے کی خاطر ہر دوسری چیز کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ اس جوان نے ایک گھن گھرج سے بآواز بلند اس خون کے پیاسے گروہ کو پکارا اور کہا، اے قریش کے گروہ، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ماہر ترین تیر اندازوں میں سے ہوں۔ اللہ کی قسم تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جتنے تیر میرے پاس ہیں وہ سب تمہیں مار نہ لوں۔ پھر میں اپنی تلوار سے تمہیں ماروں گا یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے۔ قریش مکہ یہ سن کر شش و پنج میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جوان جو کہہ رہا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ وہ مکہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ہے۔ یہ بہادر جوان کون تھا جسے اہل مکہ پوری کوشش کر کے پکڑنا چاہتے تھے؟ اس خوبصورت جوان کا نام تھا صہیب، جو کہ مکہ کے ایک نہایت امیر کبیر آدمی تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی اس للکار سے اہل قریش پریشان ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخر کچھ دیر بعد ان میں سے ایک بولا، صہیب، تم ہمارے شہر مکہ میں بالکل خالی ہاتھ آئے تھے اور ہمارے شہر میں ہی تم نے اپنی دولت کمائی، اس لیے ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب سارا معاملہ سمجھ گئے اور ان سے کہنے لگے، تم لوگ اگر میرا مال چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میرا مال کہاں ہے اور تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت صہیب نے اس گروہ کو اپنی دولت کی تمام تفصیل بتا دی۔ وہ لوگ حضرت صہیب کو چھوڑ کر مکہ لوٹ گئے اور حضرت صہیب اپنے مطلوب و مقصود پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جانب مدینہ چل پڑے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت صہیب کی قریش مکہ کے ساتھ اس تجارت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ البقرہ 208۔ ترجمہ، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں کے حق میں بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ جب مدینہ پہنچے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام پذیر تھے۔ حضرت صہیب نے اپنی ہجرت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، یعنی ابو یحییٰ نے نفع بخش تجارت کی۔ ابو یحییٰ نے نفع بخش تجارت کی۔ حضرت صہیب کے والد کا نام سنان تھا اور والدہ کا نام سلمہ بنت قعید تھا۔ آپ کا آبائی وطن موصل تھا۔ آپ موصل کے ایک معزز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے گھرانے کے تعلقات کسریٰ سے بھی تھے۔ رومیوں نے جب آپ کے آبائی علاقے پر حملہ کیا تو حضرت صہیب کو قیدی بنا لیا اور اپنے ساتھ روم لے گئے۔ حضرت صہیب نے رومیوں میں پرورش پائی، اس بنا پر آپ صہیب الرومی بھی کہلائے۔
ان کی زبان میں لکنت تھی۔ کلب نے انہیں رومیوں سے خرید لیا، یہ ایک اور شخص تھا، اور انہیں لے کر مکہ آ گیا۔ پھر عبداللہ بن جدعان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت صہیب عبداللہ بن جدعان کی وفات تک اس کے ساتھ مکہ میں رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صہیب کی اولاد کہتی ہے کہ حضرت صہیب جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچے تو روم سے بھاگ کر مکے آ گئے اور عبداللہ بن جدعان کے حلیف بن گئے اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہے۔ حضرت صہیب کے قبول اسلام کے متعلق جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں دار ارقم۔ دار ارقم کو اسلام میں ایک تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ مکہ میں کوہ صفا پر واقع یہ ایک گھر تھا جس کے مالک حضرت ارقم تھے۔ انہوں نے ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر کے یہ گھر اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس گھر میں بہت سے جید صحابہ کرام نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب سیدی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی نے رسالت کا دعویٰ کیا تو یہ خبر حضرت صہیب تک بھی پہنچی اور آپ نے اس کی تحقیق کرنا شروع کر دی۔ ابتدائے اسلام کی ایک رات تھی، ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ دار ارقم کے باہر حضرت عمار کھڑے تھے، اتنے میں وہ خوبصورت جوان وہاں آ جاتا ہے۔ عمار اپنے اس دوست کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہاں کیسے آئے ہو؟ صہیب نے جواب دیا، پہلے تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمار کے دوبارہ استفسار کرنے پر حضرت صہیب نے ہمت کر کے بتایا کہ اس گھر میں موجود ایک ہستی سے ملاقات اور ایک دو سوال کرنے آیا ہوں ان سے۔ تب عمار نے بے ساختہ مسکراہٹ سے اپنے دوست کو کہا، اچھا چلو اکٹھے ہی اندر چلتے ہیں۔ جب آپ دونوں دوست اندر گئے تو آپ کا استقبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے سامنے اسلام پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا اور سارا دن دار ارقم میں گزارا۔ اگلے دن جب شام ہوئی تو چھپتے چھپاتے وہاں سے نکلے۔ دار ارقم سے نکلے تو رات گہری تھی، مگر ایمان کی ایسی شمع ان کے دل میں جل اٹھی تھی جو تمام کائنات کو روشن کر سکتی تھی۔ روس آئے مکہ کو جب حضرت صہیب کے ایمان کا علم ہوا تو بڑے غیظ و غضب سے اتنی اذیتیں آپ کو دینے لگ گئے جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ان تکالیف کی وجہ سے آپ کو پتہ بھی نہ چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب مسلمان ہجرت مدینہ کرنے لگے تو ایک روایت کے مطابق مکہ سے سب سے آخری مسلمان جو مدینہ کے لیے روانہ ہوئے وہ حضرت علی اور حضرت صہیب تھے۔ حضرت صہیب کو ان کی ہجرت کے خوف سے کفار نے قید کر لیا تھا۔ سخت سردیوں کے موسم میں جب آپ کے پہرہ دار کچھ غافل ہوئے تو آپ موقع غنیمت جان کر بھاگ نکلے۔ خبر ہونے پر کفار نے آپ کا تعاقب کیا۔ مکہ سے باہر آپ ایک ٹیلہ پر چڑھ گئے اور جب ٹیلہ پر کفار سے تجارت کے بعد دوبارہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس زیادہ راہ کے طور پر آدھ کلو آٹا ہی تھا جسے آپ نے ابوا کے مقام پر پکایا، حتیٰ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت صہیب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت ان سب کے سامنے تازہ کھجوریں تھیں جو حضرت کلثوم بن ہدم لائے تھے۔ سفر ہجرت کے دوران حضرت صہیب کو آشوب چشم ہو گیا تھا، آنکھوں کی تکلیف ہو گئی تھی اور انہیں سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ سفر کی تھکان بھی تھی۔ حضرت صہیب کھجوریں کھانے کے لیے لپکے تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صہیب کی طرف دیکھیں، اسے آشوب چشم ہے اور وہ کھجوریں کھا رہا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً فرمایا کہ تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تمہیں آشوب چشم ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بہہ رہی ہیں۔ حضرت صہیب نے عرض کیا، میں اپنی آنکھ کے اس حصہ سے کھا رہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ مسکرا دیے۔ پھر حضرت صہیب نے حضرت ابو بکر سے محبت بھرا گلہ کیا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہجرت میں مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، مگر آپ چلے آئے اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ساتھ لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا، تاہم آپ ہی تشریف لے آئے اور مجھے چھوڑ آئے۔ قریش نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے محبوس کر دیا، اور میں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اپنے مال کے عوض خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا نفع مند ہے۔ یہاں سے حضرت صہیب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک نیا باب شروع ہوا جو آپ کی وفات تک جاری و ساری رہا۔ آپ نے اپنے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر غزوے میں شرکت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جس مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے میں اس میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیعت لی میں اس میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سریہ روانہ فرمایا میں اس میں شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کے لیے بھی روانہ ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہوتا یا بائیں طرف، لوگ جب سامنے سے خطرہ محسوس کرتے تو میں لوگوں کے آگے ہوتا، جب لوگ پیچھے سے خطرہ محسوس کرتے تو میں ان کے پیچھے ہوتا، اور میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے اور اپنے درمیان نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے میں سبقت رکھنے والے 4 ہیں، میں عرب میں سبقت رکھنے والا ہوں، صہیب روم میں سبقت رکھنے والا ہے، سلمان اہل فارس میں سبقت رکھنے والا ہے، اور بلال حبشہ میں سبقت رکھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت صہیب سے خاص انسیت تھی۔ حضرت صہیب کی زبان میں عجمیت تھی، یعنی عربوں والی فصاحت نہیں تھی۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت صہیب کے ایک باغ میں داخل ہوئے جو عالیہ مقام میں تھا۔ حضرت صہیب نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو کہا، یا ناس یا ناس۔ حضرت عمر کو لگا کہ الناس کہہ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا، اسے کیا ہوا ہے، یہ لوگوں کو کیوں بلا رہا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے غلام کو بلا رہے ہیں جس کا نام یوحنس ہے، زبان میں گرا کی وجہ سے وہ اسے ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی حضرت عمر سے محبت اور بے تکلفی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا کہ اے صہیب، 3 باتوں کے علاوہ میں تم میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، اگر وہ تم میں نہ ہوتی تو میں تم پر کسی اور کو فضیلت نہ دیتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو عرب کی طرف منسوب کرتے ہو جبکہ تمہاری زبان عجمی ہے، اور تم اپنی کنیت ابو یحییٰ بتاتے ہو جو ایک نبی کا نام ہے، اور تم اپنا مال فضول خرچ کرتے ہو۔ حضرت صہیب نے جواب میں کہا، جہاں تک میرے مال فضول خرچ کرنے کا تعلق ہے تو میں اسے وہیں خرچ کرتا ہوں جہاں خرچ کرنے کا حق ہوتا ہے، فضول نہیں کرتا۔ جہاں تک میری کنیت کا تعلق ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو یحییٰ رکھی تھی، اور میں اس کو ہرگز ترک نہیں کروں گا۔ اور جہاں تک میرے عرب کی طرف منسوب ہونے کا تعلق ہے تو رومیوں نے مجھے کم سنی میں قیدی بنا لیا تھا، اس لیے میں نے ان کی زبان سیکھ لی۔ میں قبیلہ نمر بن قاسد سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت عمر حضرت صہیب سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے بارے میں اعلیٰ گمان رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے
تو آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ صہیب پڑھائیں گے اور 3 روز تک مسلمانوں کی امامت کروائیں گے، یہاں تک کہ اہل شورا اس پر متفق ہو جائیں کہ جس نے خلیفہ بننا ہے۔ حضرت صہیب کی وفات ماہ شوال 38 ہجری میں ہوئی، بعض کے مطابق 29 ہجری میں وفات ہوئی۔ وفات کے وقت حضرت صہیب کی عمر 73 برس تھی، جبکہ بعض روایات کے مطابق 70 برس تھی۔ آپ مدینہ میں دفن ہوئے۔ حضرت صہیب کثرت سے شب بیدار تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زوجہ محترمہ نے اس معاملے میں آپ سے بات کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے مگر میرے لیے نہیں۔ مزید فرمایا، بے شک صہیب جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور جب جہنم کو یاد کرتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 2 ستمبر 2023۔ آواز و تحریر محمد فاروق سعید، UK۔ تحریر